تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو نہ جاننے والا ہے وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہے، جو جاننے والا ہے وہ ساری رات سویا رہے تو پھر بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جاننے والے نے جو محنتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں اس کے مقابلے میں یہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ بے شک ساری رات عبادت کرتا رہے کیونکہ یہ فقط اپنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن جو جاننے والا ہے اس نے جو سیکھا ہے وہ تمام جہان کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ علم کا ایک باب سیکھنا یہ بہت بڑے درجے کا کام ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا یہ 1000 رکعت کے برابر ہے۔ کیوں کہا؟ ادھر بندہ 1000 رکعت نفل پڑھے اور ایک بندہ ایک مسئلہ سیکھتا ہے تو یہ مسئلہ سیکھنے والا زیادہ افضل ہے، کیونکہ بغیر سیکھے اگر کوئی عمل کرے گا وہ صحیح ہوگا نہیں اور وہ قابل قبول بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر سیکھ کے ایک مسئلہ پر بھی بندہ عمل کرتا ہے، کیونکہ انسان شریعت اور سنت کے مطابق اس پر عمل کرے گا لہذا اس کا زیادہ درجہ ہے۔ تو علم والوں کا پروردگار نے جب بتا دیا کہ اپنے محبوب کی زبانی بتلا دوں، شاید کو سمجھ نہ آئے، جیسے باپ کہتا نا ماں کو، اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اچھا اپنے بیٹے کو آپ سمجھا دیں، آپ اپنی زبانی کہہ دیں۔ کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ احساس ہے تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اسی طرح میرا پروردگار بھی اپنے حبیب کی زبانی کہلوا رہا ہے کہ آپ میرا محبوب ان کو فرما دیں کہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہوتے، یہ نہ سمجھ لینا۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے ایک مثال دی، فرمایا کانے اور گنے کے اندر فرق ہے، دیکھنے میں وہ بھی اسی طرح کا ہے، وہ بھی اسی طرح کا ہے، لیکن اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ تو آگ جلانے کے کام آتا ہے کانا، اور فرمایا جو گنا ہے اس کے اندر سے رس نکلتا ہے اور کانا اندر سے خشک ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح فرمایا ایک عام بندے اور اللہ کے نیک بندے کی مثال ہے جیسا کہ کانے اور گنے کی مثال ہے۔ کھاتے تو سب ایک ہیں، جیسا کہ کافر بھی کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے، یہ کھاتا پیتا بھی ہے اور بازار بھی جاتا ہے۔ اسی طرح آج کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں یہ کیسا عالم ہے، یہ تو کھاتے پیتے بھی ہیں، بازار بھی جاتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، یہ ہماری طرح کے ہوئے نا۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ آپ کی طرح کے نہیں ہے، آپ کو نہ سمجھی ہے۔ جیسا اسی زمین سے کانا بھی رس حاصل کرتا ہے، اسی زمین سے گنا بھی رس حاصل کرتا ہے، بالکل غذا دونوں کی ایک ہے، لیکن ان کے آگے مقام میں فرق ہے۔ کانا اور ہے، گنا اور ہے۔ کانا اندر سے خالی ہے اور جو گنا ہے وہ اندر سے رس سے بھرپور ہے، اس سے بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جاننے والے اور نہ جاننے والے میں فرق ہے۔ جو نہ جاننے والا ہے بے شک وہ کھاتا پیتا تو عالم کی طرح ہی ہے، لیکن اس کا مقام عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اندر سے وہ کھوکھلا ہے، اندر سے وہ قیمتی موتی اور جواہرات وہ اس کے اندر نہیں جو ایک عالم کے اندر ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریا پر بیٹھے، دریا کے کنارے پر بیٹھے وضو فرما رہے تھے، تو ایک عالم جہاں پانی سے آ رہا تھا ان سے پہلے بیٹھا وضو کر رہا تھا۔ اس نے آدھا وضو کیا، لیکن اس کو احساس ہوا کہ میں غیر عالم ہوں، میں جاہل ہوں اور وہ عالم ہے، میرا استعمال شدہ پانی ان کی طرف جا رہا ہے، یہ تو بے ادبی کی بات ہے۔ آدھا وضو چھوڑا اور ان کے پیچھے ہو کے اگلی جانب آ کے بیٹھ گیا کہ ان کا استعمال شدہ پانی میں استعمال کروں، یہ زیادہ بہتر ہے، ان کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا۔
کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا. جب فوت ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بھائی کیا بنا؟ کہا میں تو موج میں ہوں، مزے میں ہوں، میرے اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے. تھا تو میں بہت گناہ گار، تھا تو میں بہت گندا، میرے گناہ بہت زیادہ تھے. پوچھا کہ پھر آپ کی بخشش کیسے ہو گئی؟ کیا عمل کام آیا؟ فرمایا ایک عالم کو میں نے عالم سمجھا کہ یہ اللہ کے قریبی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے. اور نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا جس نے عالم با عمل کی زیارت کی گویا کہ اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اس لیے میں نے ان کا ادب کیا، صرف یہ کہ میں پانی استعمال شدہ ان کی طرف نہ جائے، ان کا میں نے ادب کیا. ان کے استعمال شدہ پانی آگے جو جا رہا تھا، بہتا ہوا پانی تو سارا ہی پاک ہوتا ہے، لیکن اس کا کیونکہ ایک ادب کا مقام تھا کہ میں ایک عالم کا ادب کروں، لہذا ان کے اس ادب کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں میرے پروردگار نے میری مغفرت فرما دی. میرے پروردگار نے فرمایا تھا تو بڑا گناہگار، تیرے پلے بڑے جرم تھے، لیکن تو نے میرے ایک علم والے کا اکرام کیا، اس لیے جاؤ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے آپ کی مغفرت فرما دی. تو اس لیے کبھی بھی کسی علم والے کو حقیر نہ سمجھیں، اور اگر حقیر سمجھیں گے، توہین کریں گے، تو یاد رکھیں ایک علم والے کی توہین کرنا یہ توہین عام کسی کی نہیں، بلکہ یہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی توہین ہے. اور اللہ کے دیے ہوئے علم کی توہین یہ کہاں سے آیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، اور جو نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے پھر وہ پروردگار کی توہین کرتا ہے. یاد رکھیں ایسا بندہ بدبخت ہی ہو سکتا ہے، وہ بدبخت کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا. خوش بختی اس کے حصے میں نہیں آ سکتی. لہذا بے ادب بندہ جو ہے وہ بدبختی اس کی نسلوں میں چل پڑتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مستقل بدبختی مول لینے کی بجائے مؤدب بن کر، ادب سیکھ کر اپنی نسلوں کے اندر بخت اور عروج لائیں، تاکہ اگر ہم کسی عالم کا عمل کریں گے میرے اللہ کو یہ بات پسند آئے گی، آئندہ میرے پروردگار ہماری نسلوں میں بھی حافظ اور عالم پیدا فرما دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.